بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، سفید جی کے اکیڈمی کے یوٹیوب چینل کے ساتھ تمام طلباء کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی جناب، آپ کو پتہ ہے پورے پنجاب کے اندر ہماری اکیڈمی کے جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہمارے پاس پڑھ رہے ہیں یا پنجاب کے اندر جتنے بھی ہمارے فالوورز ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ پی پی ایس سی کے اوپر ہمارے رزلٹ کے اوپر بڑے اچھی طرح سے ہم تجزیہ دیتے ہیں۔ لوگوں کے جتنے بھی مسائل ہوتے ہیں وہ تقریباً لوگوں کے بہت سے مسئلے مسائل یہاں پہ اس چینل کے ذریعے حل ہو جاتے ہیں۔ ویڈیو لائک کر لیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے ریٹن ریزلٹ کی۔ بہت سے لوگ کنفیوز ہیں، کیا ہو گیا جی کیا ہو گیا۔ سب سے پہلے تو میں نے یہ بتایا تھا کہ جناب اے ڈی ایل ڈی اے کا جو ریزلٹ ہے اسی ویک میں آ جائے گا، جو کہ پرسوں والی ویڈیو میں نے بنائی تھی۔ اس میں جناب جو اس کے اندر جو لوگ پاس ہو رہے ہیں ماشاءاللہ بڑی اچھی اچیومنٹ ہے جناب، کہ جن کا نام آ چکا ہے۔ اور اے ڈی ایل ڈی اے کے ریزلٹ کے اندر ایک بڑی اہم بات یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ بہت سے لوگوں نے جناب جو ہے ٹیسٹ دیا تھا، ان میں سے سارے بندے پاس نہیں ہو پائے، کچھ پاس ہوئے ہیں کچھ فیل ہو گئے ہیں۔ تو برل یہاں پہ ہم چلتے ہیں کہ جناب جو اسسٹنٹ ڈائریکٹر ایل ڈی اے کا جو ریزلٹ آیا ہے، یہ ابھی اب لسٹ اپ ڈاؤن ہو جائے، اسسٹنٹ ڈائریکٹر ایل ڈی اے کا جو ریزلٹ آیا ہے، اس ریزلٹ کے اندر جو ہے کتنے لوگوں نے جو ہے کوالیفائی کیا ہے اور آگے کیا ہونے والا ہے، ان ساری باتوں کے اوپر ہم جو ہے بات کریں گے جناب۔ اور آپ کے جتنے بھی ایشوز ہیں وہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یہاں بتائیں گے، اور کن لوگوں کو بلایا جائے گا، میرٹ کتنا رہا ہے اسسٹنٹ ڈائریکٹر ایل ڈی اے کا، اس کے اوپر ہم پوری تفصیل کے ساتھ جو ہے آپ کو بات کرتے ہیں جناب، ٹھیک ہے۔ اچھا جناب، انٹرنیٹ کو میں نے چینج کر دیا جناب، انٹرنیٹ فاسٹ لگا دیا، یہ جناب اوکے ہو گیا، یہ جی اوکے ہو گیا۔ چلیں جی آگے چلتے ہیں، پلانر کے اوپر جاتے ہیں۔ دیکھیں جناب، جو پی پی ایس سی کا آپ کو پتہ شیڈیول چل رہا ہے، سب سے پہلے تو ہم یہ بات دیکھیں کہ جو 82E ہے، 83 جو ہے وہ جنرل جو 9 سیٹیں تھیں وہ ہے، باقی جناب یہ جو ہے جنرل جو سیٹیں تھیں آئی تھنک ان کی سیٹ کوئی 16 سیٹیں تھیں، ان کا ریزلٹ آ جا چکا ہے۔ اس میں اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر جناب ہمارے سامنے جو ہے تقریباً 9248 یہ بندے جناب کلیئر ہو گئے ہیں فیز 1 میں۔ انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے یہ کہا تھا فالوئنگ کینڈیڈیٹ ول بی کالڈ فار ریمیننگ ون سبجیکٹو ایسے پیپر فیز 2 ایز شیڈیول اپلوڈڈ آن پی پی سی ویب سائٹ، دا کینڈیڈیٹ ول بی انفارم تھرو ایس ایم ایس ای میل۔ تو یہاں پہ جناب بڑی اہم بات، ہم یہاں پہ اس کا کیس نمبر ڈھونڈتے ہیں ای کے اوپر۔ اب یہ دیکھیں 16 سیٹیں ہیں، 23,000 بندوں نے اپلائی کیا، 23,000 میں سے 9,000 بندہ مطلب کامیاب ہوا ہے، باقی بندے جو ہے اب دیکھیں اس میں 23,000 میں سے 9,000 کامیاب ہوئے تو اس میں 14,000 بندے ایسے ہیں جن کے 40 نمبر بھی نہیں آئے۔ یہ جناب یاد رکھیے گا، اس کا جو ایک پی پی ایس سی نے وہ جاری کیا تھا سلیبس ایل ڈی اے والا، اس کے اوپر اگر آپ کسی کو پتہ ہو تو آپ اس کے ساتھ وہ رہا کریں۔ اس میں یہ کہا گیا تھا کہ جس بندے کے نمبر فیز 1 جنرل نالج میں 40 نمبر آ جائیں گے، یہاں پہ یہ نوٹ پڑھیں، دا کینڈیڈیٹ ہو obtained 40 marks out of 100 پیپر جنرل نالج will be called for test paper 2 انگلش ایسے، نیگیٹو مارکنگ بھی ہوگی۔ اب دیکھیں 14,000 بندہ ایسے جن کے 40 نمبر بھی نہیں آئے، تو یہ جو بچے موجود ہیں یہاں پہ یہ وہ لوگ ہیں جو 9,248 جو کہ مطلب ہے جن کے 40 نمبر آ چکے ہیں، یعنی کم سے کم 40 نمبر والے یہاں موجود ہیں۔ ایک بات بہت ہی اہم ہے جو لوگوں کو پتہ نہیں ہے جناب، اب میں آپ کو یہاں پہ ایک ترتیب بتا دوں کہ دیکھیں اس بندے کا جو رول نمبر ہے یہ مریم جوید وفا 11,145 ہے، اگلے بندے کا 11,150، اگلے بندے کا 11,152، اگلے بندے کا 11,158، یعنی یہاں پہ صرف ترتیب ہے، یہ رول نمبر ترتیب ہے، اس میں میرٹ وائز کوئی نہیں ہے جناب۔ اب فار ایگزامپل جیسے یہ آخری بندہ پڑا ہوا ہے یہاں پہ لسٹ کے اندر، یہ کون سا بندہ ہے؟ یہ جناب ہے منظر عباس۔ یہ منظر عباس جو آخری نمبر پہ موجود ہے، اس میں یہ نہیں ہے کہ جناب اس کے 40 نمبر ہیں تو آخری نمبر نتھے، ہو سکتا ہے منظر عباس کے سب سے زیادہ نمبر ہوں۔ یہ ترتیب جسٹ رول نمبر سلپس ہے، اس کا کسی بھی اس چیز سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ جناب یہ میرٹ لسٹ ہے۔ یہ تمام لوگ اگر انگلش ایسے کے اندر جو ہے جن کے جب ریزلٹ پیپر دیا تھا تو اس کو ان کو پتہ ہے جناب کہ ان کا نمبر جو ہے کتنے آ سکتے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جن کو پتہ ہے کہ میرے جناب نمبر جو ہے وہ 50 سے اوپر ہیں تو وہ انگلش ایسے کے اوپر فل زور لگائیں، یہ ایک اچھی جواب ہے، ٹھیک ہے۔ انگلش ایسے اوپر جو ہے وہ فل زور لگائیں تاکہ جو ہے وہ اچھی طرح سے اس کو کمپلیٹ کر سکیں، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد جناب میں یہاں پہ جناب تمام لوگوں کو یہ بتا دوں کہ یہ تو ایل ڈی اے کے اوپر آپ کا جو پوائنٹ تھا آئی تھنک پوری طرح سے کلیئر ہو چکا ہوگا۔ کوئی سوال ہو آپ نیچے کمنٹس کر دیں گے، میں انشاءاللہ تعالیٰ 11:30 بجے کے بعد آپ کو اس کے اوپر جو ہے کمنٹس کا رپلائی کر دوں گا، ٹھیک ہو گیا۔ یہ ہمارا پہلا جو ایک تھا وہ ختم ہو گیا۔ اب اگلے جو ریزلٹ ہیں ان کا ایسے کب ہوگا؟ ایسے کا پیپر جناب یاد رکھیے گا
25 اگست سے لے کر 10 ستمبر کے درمیان یہ ہو سکتا ہے. آپ اپنی تیاری کے اوپر فوکس کریں. آپ کو 10 سے 8 ٹاپک دیے جائیں گے اور اس میں سے آپ کا جو ہے نا وہ ہوگا جناب انگلش ایسے کا پیپر ہوگا. آپ ایسے کو تیار کریں, 5-6 ٹاپک سلیکٹ کریں اور ان کے اوپر ہیڈ لائن بنائیں, ان کی آؤٹ لائن بنائیں. آؤٹ لائن بنانے کے بعد جو ہے ان کو اچھی طرح لکھیں اور لکھنے کے بعد کسی اچھے ایکسپرٹ آدمی کو چیک کروائیں. ٹھیک ہے. اچھا جناب, اس کے بعد جناب بہت ہی اہم بات جو کہ ہمارے پاس موجود ہے جناب اس کی پریزن ڈپارٹمنٹ سلیبس کے حوالے سے. سلیبس آف اسسٹنٹ, اس میں جناب یاد رکھیے گا بہت سے لوگ جو ہے کنفیوز ہو گئے ہیں کہ جناب اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ جیل کا جو سلیبس ہے وہ چینج ہو گیا ہے اور بڑے کنفیوز بھائی یہ تو کیا ہو گیا جی. ہم نے یہ دیکھیں, میں جناب اس کو آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ اس کے اندر دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ. یہ جی انہوں نے بتا دیا سلیبس چینج. پہلی بات یہ ہے کہ جو اس طرح کی ورڈ آپ کو نظر آیا نا, یہ والی جو چیز آپ کو نظر آ رہی ہے, یہ جناب یاد رکھیے گا, یہ کمپیوٹرائز انٹیلیجنس جسے ہم وہ کہتے ہیں نا آرٹیفیشل انٹیلیجنس, یہ اس طرح کی بنائی جاتی ہے. اور اس طرح سے ایک بندے نے جناب سلیبس اس کو مل گیا, اس نے پکچر بنا لیا, پکچر وہ صحیح بھی نہیں بنا سکتا تھا. یہ 99% جو ہے نا فیک ہے. یہ فیک ہے یا ٹھیک ہے, اس کا کنفرمیشن جو ہے آپ کو پی پی ایس سی کی ویب سائٹ پہ اپڈیٹ ہو جائے گی. بٹ جو میرا ایکسپیرینس ہے, میں اس ایکسپیرینس کے مطابق آپ کو بتا رہا ہوں کہ جناب یہ جو ہے نا فیک ہے. ٹھیک ہے. باقی جناب جب تک آپ ایک بات یاد رکھا کریں, آپ کو کبھی بھی مطلب ہے کسی چیز کی ضرورت ہو ویریفیکیشن کے لیے, آپ ہمیشہ پی پی ایس سی کی ویب سائٹ کے اوپر رلائی کیا کریں. پی پی ایس سی کی جو ویب سائٹ ہوتی ہے جناب وہ سب سے اتھینٹک ہوتی ہے. ٹھیک ہے. یہاں پہ اوپن میرٹ لکھا ہوا ہے, یہاں میل اینڈ فیمیل سروس کوٹا لکھا ہوا ہے. اچھا یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہ لکھا ہوا سلیبس فار دی پوسٹ سپرنٹینڈنٹ جیل اینڈ اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ جیل میل اینڈ فیمیل اوپن کوٹا, اور یہ جناب لکھی ہوئی ہے جی آپ کا سروس کوٹا. چلیں کوئی نہیں, خیر یہ آپ یاد رکھیں کہ یہ سلیبس کے اوپر جو ہے میرا جو ذاتی آئیڈیا یہ خبر فیک لگ رہی ہے. ٹھیک ہے. بٹ 100% شورٹی کے ساتھ میں یہ نہیں کہہ سکتا, لیکن پھر بھی میں آپ کو ایک بتا رہا ہوں. فی الحال آپ جنرل نالج کی طرح, اگر فار ایگزامپل یہ سلیبس ہوتا بھی ہے تو یہ اس کے فیس 2 بن جائیں گے. ٹھیک ہے. اچھا جی, اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ جیل کی جو ایک 90 سیٹیں آئی تھی, اس میں 22 ایڈورٹائزمنٹ کے اندر, اس میں اگر آپ دیکھیں تمام لوگ ہمارے سامنے ان کی جو ایڈورٹائزمنٹ تھی, ایڈورٹائزمنٹ میں دیکھیں جناب یہاں پہ انہوں نے سلیبس واضح طور پہ دے دیا تھا. یہ دیکھیں یہ وہ, اور اسی طرح یہاں بھی اگر آپ آ جائیں تھوڑا سا نیچے, یہ والا جناب یہاں پہ یہ والا 90 پوسٹ ہے, یہ سلیبس دیا ہوا ہے. ہاں, اگر اس ایڈورٹائزمنٹ میں سلیبس نہ دیا گیا ہوتا نا تو پھر یہ میں کچھ کہہ سکتا تھا, لیکن اب میں اس سلیبس کو دیکھنے کے بعد, اس ایڈورٹائزمنٹ کو دیکھنے کے بعد, یہ فیک ہے, یہ خبر فیک ہے جناب, 100% فیک ہے. ٹھیک ہے. اگر پہلے میں یہ سوچ رہا تھا کہ میرے مائنڈ میں نکل گیا کہ شاید ایڈورٹائزمنٹ میں مینشن نہیں کیا تھا, تو اب یہ جناب 100% فیک خبر ہے. ٹھیک ہے. آپ نے پریشان نہیں ہونا بالکل. اب دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ایک مطلب آپ نے جو ہے اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ جیل یا ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل کی کیا نوکری ہے, ان کی نوکری جیل کے اوپر ہی ہے نا. اس کا کوئی مطلب ایک جیل سے جائے گا دوسری جیل سے, دوسری سے تیسری جیل میں تبادلہ ہی ہوتا رہے گا. وہ اس کو کون تھا, انہوں نے گورنر بنا دینا ہے, یا اس کا جناب مطلب انہوں نے کرمنل لوگوں کے اوپر پہرا دینا ہے. اس کے لیے جناب انگلش ایسے ہے فلاں, یہ بالکل غلط بات ہے. ٹھیک ہے. یہ سلیبس فیک ہے. آپ اپنا صرف جنرل نالج کی جو اس ایڈ میں لکھا ہوا ہے وہ تیار کریں. ٹھیک ہے. آگے چلتے ہیں. پی پی ایس سی کی جانب سے پلانر کو اپڈیٹ نہیں کیا گیا, کیونکہ پلانر اپڈیٹ جو اگلا ہوگا وہ اگست کے لاسٹ ویک میں ایک اچھا امتحان ہونے کا امکان آتا ہے, جس میں ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل, اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ جیل اینڈ ادر پیپر جو ہیں وہ بھی ہو سکتے ہیں. اس کے بعد آگے چلتے ہیں. پی پی ایس سی کی جانب سے آج جناب پی پی ایس سی نے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں جناب کہ رزلٹ دینے میں پی پی ایس سی نے کوئی کسر نہیں چھوڑی, اچھے خاصے رزلٹ دے دیے. تو یہ پی پی ایس سی کی بہت مہربانی ہے. آج جو ہے انہوں نے کمال کیا. کتنے رزلٹ دیے ہیں دیکھیں جناب, آج انہوں نے 13 رزلٹ دیے ہیں. سپرنٹینڈنٹ بجٹ, سب انسپکٹر سروس کوٹا, باقی سروس کوٹا پہ بھی آپ آ جائیں گے. ایک رزلٹ جو کہ جونیئر کمپیوٹر آپریٹر اریگیشن ڈپارٹمنٹ کا رکا ہوا ہے, وہ بھی انشاءاللہ تعالی اس ویک میں بڑی امید ہے. کل لاسٹ ورکنگ ڈے ہے تو کل آنے کے امکانات موجود ہیں. ٹھیک ہے. تو جو جناب یہ لوگ کامیاب ہوئے, اچھی خاصی پوسٹیں ہیں, ان کو مبارکباد ہو. کل انشاءاللہ پی پی ایس سی کافی سارے ریٹن رزلٹ کے ٹیسٹ بھی دے گا اور کچھ فائنل بھی دے گا, جس میں جو ہے پی پی ایس سی انشاءاللہ تعالی بہت سے لوگوں نے. اب دیکھیں یہ پراسیکیوٹر کے لیے دیکھیں پیرا ڈپارٹمنٹ کی جو ایس ڈی او کی جاب ہیں وہ بھی اس طرح فاسٹ آئیں گے. کیوں؟
पेपर कब हुआ है? पेपर हुआ है 27 को, रिजल्ट कब आ गया है? 31 को, 4 दिन बाद। इसी तरह एसडीयू की जो जॉब है वो भी इंशाल्लाह ताला, जो मेरा एक मेरी परसेप्शन है या मेरी एक मतलब है कि आप समझें कि छठी हिस्स जिसे कहते हैं, वो है, मैं ये समझता हूँ कि पीरा की एडवर्टाइजमेंट कल आ रही है। क्यों? क्योंकि सितंबर के महीने में जनाब उन्होंने इसको मतलब फंक्शनल करना है इस डिपार्टमेंट को, और ये टेस्ट भी फिर फौरन हो जाएगा, इसका रिजल्ट भी बड़ी तेजी से आएगा, इसका इंटरव्यू भी बड़ी तेजी से होगा। यानी विद इन 2 मंथ जो है ना इन्होंने इस भर्ती को पूरा करना है। तो ये जो आप देखें कि 4 दिन बाद इनका रिजल्ट आ गया, और चार अगर ये जर्नल होती तो इनका रिजल्ट पूरे 3 महीने बाद आना था। ठीक है, तो लिहाजा तमाम लोग अपनी तैयारी के ऊपर फोकस करें। किसी भी, अब मैं आपको बताऊं कि मेरे पास ना काफ़ी सारी कॉलें ऐसी आ जाती हैं जो कि मैं माइंड नहीं करता, बल्कि मैं उनको समझाता हूँ, क्योंकि उनका कसूर भी नहीं है, उनको गलत पढ़ा दिया जाता है कि सर जी अगर आपके पास सोर्स है तो आप हमारी जॉब लगवा दें। अच्छा जी, ठीक हो गया, हम आप जितने आप कहेंगे जी हम ये कर देंगे। देखिए जी, मैं उनको अच्छी तरह समझाता हूँ, अगर पीपीएससी के अंदर मेरिट ना होता ना तो हम जैसे गरीब लोग आज भी बेरोजगार होते। ठीक है, अगर पीपीएससी में मेरिट ना होता तो फिर क्या जरूरत थी जनाब इतना की मेहनतें करने की, क्या पैसे इकट्ठे करो जान करो। तो लिहाजा ऐसे लोगों से दूर रहें। पीपीएससी में 100% मेरिट पे जॉब होती है, 100% मेरिट पे। क्योंकि जो लोग वहाँ पे रिकमेंड कर रहे होते हैं ना, बल्कि किसी के पास थोड़ी सी सिफारिश भी आ जाती है ना, फॉर एग्जाम्पल जी मैंने फलाना सिफारिश करवा लिया जी, मेरा इंटरव्यू इंशाल्लाह ले रहा, तो वो अपने आप को ऐसा समझे कि वो बंदे का नाम पक्का नहीं आएगा आप। क्यों? जो मेंबर बैठे होते हैं उनकी एज कम अज कम 60 साल, 70 साल, 65 साल से ऊपर होती है। उनको पता होता है कि जनाब मैंने इस 3 साल के बाद मेरे पास कोई चारा नहीं है और मैंने वो काम करने हैं जो मेरे लिए इंसाफ परस्त हो। ठीक है, अब मैं जो है ना वो क्या कहते हैं मरने की तैयारी में हूँ, वो किसी भी सिफारिश को नहीं मानते। ठीक है, तो लिहाजा तमाम लोग मेहनत के ऊपर, अल्लाह ताला की ज़ात के ऊपर भरोसा रखें, अपनी मेहनत के ऊपर भरोसा रखें, अपने कदमों के ऊपर भरोसा रखें। ठीक है। अच्छा जी, तो ये जनाब रिजल्ट आए आज और ये सारी चीज़ें आई हैं। फेडरल का इम्तिहान जो एडवर्टाइजमेंट 3 है, इसका इम्तिहान जो है 22 सितंबर आई थिंक को होना है। ये बात पे याद रखिए। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी और बड़ी अहम तरीन न्यूज़ थी जो मैंने आपको क्लियर की हैं, और बहुत से लोगों के मसाइल थे जो इसमें क्लियर हो गए होंगे। ठीक है जनाब, तो इंशाल्लाह ताला जनाब पीपीएससी की एडवर्टाइजमेंट नंबर 32 कल इंशाल्लाह ताला ज़रूर आएगी। उसकी वजह ज़रूर क्यों आएगी? क्योंकि पीपीएससी की एडवर्टाइजमेंट जो मौजूद है इसमें तकरीबन 2 महीने हो गए हैं, कोई ऐसी जॉब नहीं है जो जनरल पोस्ट हो जिसमें तमाम लोग अप्लाई कर सकें। ये कन्फर्म नहीं कह रहा, बट एक एक्सपेक्टेड अंदाज़ा कि जनाब 32 एडवर्टाइजमेंट आ सकती है, और 32 एडवर्टाइजमेंट में ये भी अंदाज़ा है कि एसडीओ की जॉब आएगी। ठीक है, उसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये प्रोसिक्यूटर का रिजल्ट है, बड़ी तेज़ी से उन्होंने दिया है, तो आगे भी ऐसे ही होगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच जनाब, बहुत शुक्रिया। वीडियो लाइक किया करें, चैनल के ऊपर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब किया करें। आपके बहुत से पॉइंट मैंने क्लियर कर दिए, और चैनल के ऊपर आप देखें, मैं जिस तरह असिस्टेंट डायरेक्टर एलडीए का रिजल्ट ये आ गया है, तो मेरी एकेडमी के ऑलमोस्ट तकरीबन 200 से करीब लोग जो है पास हो रहे हैं। ठीक है, तो आप तमाम लोगों ने सिर्फ अपने रिजल्ट की पिक्चर यानी नाम और वो क्या कहते हैं जनाब अपना सिटी नेम शेयर करेंगे। मैं पूरी लिस्ट बना के शेयर करूँगा कि ये इनका ताल्लुक जिन्होंने हमारा सेशन लिया था। जो लोग जस्ट हमारे ग्रुप में ऐड हैं वो ना, जो लोग हमारे पास प्रॉपर सेशन में टेस्ट क्लास ली, सिर्फ वही वाले बंदे आए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच जनाब, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा एक बात और जनाब, कि कल जुम्मा है, जुम्मे वाले दिन हमारी एकेडमी का फ्री टेस्ट होता है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया, उसको फॉलो कर लें ताकि आप भी उसका हिस्सा पा सकें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।